امام پاک نے اپنے نور نظر حضرت زین العابدین کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تم کو اپنی ماؤں اور بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے اور بے کسان اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو، صبر و شکر سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، ہر حالت میں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا۔ بیٹا، مصائب عالم سہتے ہوئے جب کبھی مدینہ منورہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جانا اور نانا جان کو میرا سلام کہنا، سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا اور میری امی جان حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پر جانا اور ان کو بھی میرا سلام کہنا، پھر میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو سلام کہنا۔ میرے پیارے بیٹے زین العابدین، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ اور امام پاک نے اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دی اور اس صابر و عابد بیٹے کو فرش عدالت پر لٹا دیا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب امام پاک نے اس صندوق کو کھولا جس میں تمام تبرکات رکھے ہوئے تھے، سارے کے سارے تبرکات اپنے جسم سے باندھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار مبارک جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے اس کو ساتھ میں لے لیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ شریف اپنے سر پر باندھا اور جنگ کے لیے نکل پڑے۔ حضرت امام پاک سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اپنی جان عزیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر بے کسی کی انتہا ہو گئی، چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا، بیویوں نے درد و عالم میں ڈوب کر کہا، ہمارے سرتاج، اور حضرت سکینہ روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے، جو درندے ہمارے خاندان پر رحم نہیں کھائے، ظالم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت امام پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا حافظ نگہبان ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ نے سب کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی اور مرضی مولا پر صابر و شاکر رہنے کی وصیت کی اور اپنا آخری دیدار دکھا کر فرمایا، تم سب کو میرا آخری سلام، اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت، اور امام پاک میدان کربلا میں یزیدی اندھیروں میں حق صداقت کا آفتاب بن کر چمکے اور اپنی ذاتی نسبی فضائل پر مشتمل ایک رجز پڑھا۔ پھر فرمایا، اے یزیدیو، کان کھول کر سن لو تاکہ قیامت کے دن تم یہ بہانہ نہ کر سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین کون ہے۔ تم جس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا فرمان ہے، اسی رسول کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ اور رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے، اور میرے خون ناحق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا۔ میں نواسہ رسول ابن بطول حضرت علی شیر خدا کا بیٹا حسین ہوں۔ حضرت امام پاک کی تقریر کا ان بدبختوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت امام پاک 20,000 یزیدیوں کے فوج کے سامنے کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اپنے بہادروں کو بھیجو، ان سے میں مقابلہ کروں گا۔ بہت سارے مشہور آئے اور ان کو حضرت امام حسین نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دشمنوں کے لشکر میں سے شور مچ گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری فوج کا ایک ایک آدمی ختم ہو جائے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا، سپاہی بچ کر نہیں جا سکتا کوئی بھی واپس، اب کیا کرا جائے؟ اس وقت لہذا
اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار حملہ کرو۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرو۔ یزیدی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہزاروں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت ہمت نہ رہی۔ امام پاک کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام پاک کا تن اقدس زخمی ہو رہا تھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے پارا پارا کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ بے وفا کوفیوں اور ناپاک یزیدیوں نے نواس رسول فرزند بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مہمان بنا کر بلایا اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بھیگا ہوا ایک تیر آپ کی اس نورانی پیشانی پر آ کر لگا جس سے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی نورانی چہرے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام پاک گش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد ظالموں نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا۔ جہنمی سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن نور کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ اور تلواروں کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ کے سینہ اطہر پر شر ملعون سوار ہو گیا۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، اے ظالم، آج جمعہ مبارک کا دن ہے اور سورج ڈھل گیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ میرے نانا جان کی امت نماز جمعہ ادا کر رہی ہوگی اور ممبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ اے شر ملعون، تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے اتر جا تاکہ میں اس حال میں بھی سجدہ کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ چنانچہ حضرت امام پاک نے نماز شروع کی اور اپنی زندگی کے آخری سجدہ میں تشریف لے گئے اور شمر مردود، جس کو مردود کہا جاتا ہے، اس نے ایسی تلوار ماری کہ امام پاک کا سر انور جس میں نور سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح تیر اور نیزہ اور تلواروں کے 72 زخم کھانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کربلا شریف میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور یہ دن جمعہ مبارک کا تھا اور محرم شریف کی 10 تاریخ تھی جس میں حضرت امام حسین پاک شہید ہو گئے۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ شہادت سارے مسلم بھائیوں کو معلوم ہو جائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، امام حسین کربلا کا بیان کے ساتھ۔